قابل قدر حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلبہ، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کو اللہ تعالی اپنے کلام کے پڑھنے، اپنے کلام کے یاد کرنے، کتاب مقدس کو سیکھنے اور سکھانے کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ جن بچوں کو قرآن کی تعلیم مل جاتی ہے، ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اور صرف یہ تمغہ انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی آخرت میں ایسا اعزاز اور اکرام ہوگا کہ جس اعزاز اور اکرام کی اس رہتی دنیا میں، دنیا کے اندر کوئی نظیر اور مثال نہیں ملے۔ اللہ تعالی جہاں قاری قرآن اور حافظ قرآن کا یہ اعزاز اور اکرام فرمائے گا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کو چھوتے چلے جاؤ، جنت کے بلند منازل میں چڑھتے چلے جاؤ، وہی وقت اللہ رب العزت ان بچوں کے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کے والدین کو بلائے گا اور اللہ ان کے والدین کے سروں پر عزت کا اور اکرام کا ایک تاج رکھے گا۔ یہ جو ماں باپ کے سروں پر عزت کا اور اکرام کا ایک تاج رکھا جائے گا،
یہ ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت تاج ہوگا کہ دنیا میں ہماری آنکھیں اسے دیکھنے کی بھی متحمل نہیں ہے۔ اس کی ادنا سی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر اس تاج کی جو ماں باپ کے سروں پر رکھا جائے گا ذرا سی جھلک اس دنیا کو دکھا دی جائے تو یہ جو چاند جو ہزاروں اور لاکھوں میل کے فاصلے پر چمکتا ہے، اس کے اندر حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، اور یہ جو سورج ہے جو لاکھوں میل کے فاصلے سے اپنی روشنی کو دنیا کے اندر پہنچاتا ہے، اس چاند اور سورج کی چمک دمک اور حسن و جمال اور خوبصورتی پھیکی پڑ جائے اس تاج کے مقابلے میں جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر رکھا جائے۔ کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہوگا جبکہ ساری کائنات ہوگی۔ یہاں تو اگر کسی کو کوئی اعزاز مل جائے 1000 2000 10,000 لوگوں کے مجمع میں وہ پورے نہیں سماتا۔ وہاں مجمع 1000 2000 کا نہیں ہوگا، وہاں مجمع 1,00,000 اور 2,00,000 کا نہیں ہوگا، وہاں مجمع کروڑ اور 2 کروڑ کا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت سے لے کر بلکہ آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں اولین اور آخرین، تمام کے تمام انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اور ان کے سامنے عزت کا یہ تاج ان کے ماں باپ کے سروں پر رکھا جائے گا تو کس قدر خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اس لیے یہ طلبہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے یہ خوش نصیب ہیں، قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، یہ حافظ قرآن بن گئے ہیں۔ اب ان کے کاندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری بھی آ گئی ہے۔ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی جو دولت اور نعمت اللہ نے میرے عزیزوں آپ کو عطا کی ہے، آپ مرتے دم تک اس امانت کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن جیسے آج آپ کے سینوں میں محفوظ ہوا، جب آپ دنیا سے جائیں، آپ کا بڑھاپا ہو، آخری وقت ہو، تو بھی قرآن اسی طرح سے آپ کے سینوں کے اندر محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن آپ کے سینوں میں محفوظ ہوگا، روزانہ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کو پڑھنے سے۔ جو حفاظ ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے بلا ناغہ روزانہ قرآن کا ایک پارہ بغیر دیکھے ہوئے وہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ اگر انہوں نے قرآن کو پڑھنے کا اس طرح معمول بنا لیا پوری زندگی بھر، تو انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو یہ قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ اور اگر آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں، تلاوت کا اپنے آپ کو پابند نہیں بنایا، تو پھر قرآن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اشد تفصیا من الجمل،
کہ سینے سے بہت جلدی نکل جاتا ہے. جیسے رسی کے اندر ایک اونٹ بندھا ہوا ہو, کوئی اور جانور بندھا ہوا ہو, اور رسی کو کھول دیا جائے تو وہ جانور چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ قرآن سینے تک محدود رہے گا, سینے میں محفوظ رہے گا اگر اس کو پڑھتے رہیں گے. جب پڑھنا چھوڑ دیں گے تو آدمی قرآن بھول جائے گا. اس لیے میرے عزیزو, آپ اپنے آپ کو پابند بنا لیں. آپ کے ماں باپ آپ سے کہیں یا نہ کہیں, آپ کے اساتذہ آپ سے کہیں یا نہ کہیں, مگر ہر حافظ قرآن روزانہ 1 سپارے کی تلاوت بغیر دیکھے ہوئے پابندی کے ساتھ کرتا رہے گا. انشاءاللہ یہ قرآن مرتے وقت آپ کے ایسے ہی ساتھ رہے گا جیسے آج آپ کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے, قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے, جب وہ انتقال کر جاتا ہے اور قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے, اسے یاد ہوتا ہے, تو اللہ نے جہنم کی آگ کو اس جسم کے اوپر حرام کر دیا ہے جس جسم کے اندر سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے. گویا ضمانت ہے, اگر آپ نے قرآن کو یاد رکھا تو جہنم کی آگ سے آپ محفوظ رہیں. ظاہر بات ہے کہ جہنم کی آگ سے, جہنم کی سزا سے آپ محفوظ ہو گئے تو آپ کا ٹھکانہ ہی جنت ہوگا. ورنہ جہنم میں تو جہنم کی آگ لگے گی لگے گی. اور دوسری بات ان حفاظ کرام سے یہ عرض ہے کہ ابھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے, اس کے الفاظ کو یاد کیا ہے, آپ حافظ قرآن بن گئے. اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اور ان کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اور موقع دیں, اتنا موقع کہ جیسے انہوں نے قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیا تو یہ قرآن کے معانی کو بھی یاد کرنے والے ہو جائے. ابھی تو یہ قرآن رٹ چکے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, قرآن کے معنی کو نہیں جانتے. آپ اپنے بچوں کو وقت دے دیجیے تاکہ یہ بچے قرآن کو پڑھیں تو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں, قرآن کے معنی کو جان کر پڑھنے والے بن جائیں. اور اس کے لیے عالمیت کا کورس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی بنانے کا ارادہ کر لیں. اس لیے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے, قرآن ہم سے کیا کہتا ہے, یہ تو عالم دین ہی بتائے گا. یوں تو سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہے, وہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا قرآن کی اور کوئی سورت پڑھتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں نماز کے اندر, اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ پتہ کب ہوگا؟ جب وہ عربی زبان کو جانتا ہوگا اور قرآن کے معنی کو اس نے پڑھا ہوگا. جب وہ قرآن کے معنی کو جانے گا تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ میرے رب نے, میرے اللہ نے میرے اوپر جو احکامات لازم کیے ہیں وہ کون کون سے احکامات ہیں, میرے رب نے قرآن میں کیا کیا حکم دیے.
اس لیے ان حفاظ کرام سے اور ان کے ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ نے قرآن کو یاد کیا ہے وہیں قرآن کے معنی کو بھی یاد کرنے کا ارادہ کر لیں، عالم بننے کا ارادہ کر لیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے مدرسے کی چہار دیواری میں آپ کو موقع دیا رہنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ آپ اپنے اساتذہ سے جو علم بھی حاصل کریں اس پر عمل کی نیت کر کے حاصل کریں۔ تھوڑا علم ہے یا زیادہ علم ہے، اگر عمل کی نیت سے آپ اسے حاصل کریں گے تو یہ علم آپ کو نفع پہنچائے گا، اور اگر آپ اپنے علم پر عمل کرنے کی نیت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے جو علم آپ کو آپ کے اساتذہ سے ملا ہے، تو یہ علم آپ کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یہ علم وبال جان بن جائے گا۔ علم در حقیقت اسی کو کہتے ہیں کہ جس پر عمل بھی کیا جائے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی حدیث کو پڑھتے، انہیں کوئی مسئلہ معلوم ہوتا تو فوراً اس مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب آدمی اپنے علم پر عمل کر لیتا ہے تو وہ اس کا علم اسے یاد بھی ہو جاتا، محفوظ بھی ہو جاتا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ المسیح الدجال۔ جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کرے اور ان کو پڑھا کرے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ لہذا جیسے ہی یہ حدیث سنی تو اب سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی اور روزانہ پڑھنے کا انہیں معمول بنا لیا۔ مسئلہ بھی یاد رہے گا، عمل بھی ہوتا رہے گا۔ یا مثلاً اسی کے تعلق سے دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جس کی روشنی اس صراط مستقیم پر میسر ہوگی۔ اگر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو 1 ہفتے تک کا نور کسے مل جائے گا؟ لہذا یہ حدیث جو سنے عمل شروع کر دے کہ جب جمعے کا دن آئے تو اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے وقت نکال کر سورہ کہف ضرور پڑھا کرے۔ دیکھیے علم بھی حاصل ہو گیا اور اس پر عمل بھی ہو گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پڑھیں، جو بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہو تو اس مسئلے پر آپ کے عمل کی نیت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز بطور خاص میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، نامعلوم آگے چل کر کون بہت بڑا عالم دین بنے گا، مفتی بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، قاری قرآن بنے گا، لیکن اتنی بات تو تقریباً یہ سب بچے سمجھتے ہیں کہ میرے عزیزوں، آپ کے ماں باپ کے آپ کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے،
اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ اپنے ماں اپنے باپ کی بات نہ ماننا۔ اس لیے سارے بچے یہ عہد کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو مجھے اپنی ماں کی ہر بات ماننی ہے اور مجھے اپنے باپ کی ہر بات ماننی ہے۔ جس نے اپنی ماں اپنے باپ کو خوش کر لیا اس کا اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ لوگ تلاش کرتے ہیں بزرگوں کو خانقاہوں میں، مدرسوں میں، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کوئی بزرگ مل جائے، ان کی دعائیں ہمیں مل جائیں، لیکن یہ لوگ ان کے حق میں جو سب سے بڑے بزرگ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر حال میں ان کو انسان بھول جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ماں اپنی اولاد کے حق میں جو دعا مانگتی ہے، باپ اپنی اولاد کے حق میں جو دعا مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرواتا ہے۔ تم پہلے ان دو بزرگوں کو خوش کرو جو تمہارے گھر کے اندر ہر وقت موجود ہیں۔ اگر تم ان کی دعائیں لے لو گے، ان کو خوش کر دو گے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، ان کی بات کو مانو گے، کسی بات میں آنا کانی نہیں کرو گے، کسی طرز عمل سے ان کے سامنے بڑائی کا اظہار نہیں کرو گے، بلکہ ان کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ گے، تو یہ ماں باپ آپ کو ایسی دعائیں دیں گے جو دعائیں آپ کے دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اور میرے پیارے بچوں یاد رکھو، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو دنیا میں ستایا، اور گناہوں کی سزا تو انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہے، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آج کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو یاد رکھیے مرنے سے پہلے اس کا بدلہ اور اس کی سزا اسے دنیا میں ضرور بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہ ستانا، نہ ان کی حکم عدولی کرنا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے کبھی انحراف نہ کرنا۔ جیسے وہ کہیں ٹھیک ہے ابو جی اور ٹھیک ہے امی جی، فوراً ان کی بات کو مان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت پیدا فرمائے، اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، اور اللہ رب العزت اس مدرسے کو جس میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ اس کے ذمہ داران کو، اس کے مدرسین کو، اساتذہ کو، منتظمین کو اپنی بارگاہوں قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Doğru.